دیکھو اللہ نے مجھے ایک دولت دی ہے، میں چاہتا ہوں تم لے لو مجھ سے، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، کہ میرے دل میں دنیا کے کسی انسان کی نفرت نہیں ہے، نہ مذہب کی بنیاد پر، نہ مسلک کی بنیاد پر، نہ قوم کی بنیاد پر، کسی شکل میں بھی میرے دل میں اللہ نے کسی کی نفرت نہیں ڈالی۔ مجھے شراب سے نفرت ہے، شرابی سے نہیں، زنا سے نفرت ہے، زانی سے نہیں، جھوٹ سے نفرت ہے، جھوٹے سے نہیں، مجھے غلط عقائد سے نفرت ہے، غلط عقیدے والے سے نہیں۔ بغض للہ، البغض للہ، جس کو کہتے ہیں البغض للہ، مجھے سب سے محبت۔ ایک اہل حدیث خطیب آ گئے، کہا جی ایک بات پوچھنے آیا ہوں، سچ بولنا جھوٹ نہ بولنا۔ میں بڑا حیران ہو گئی، سچ بولنا، پہلی امتحان لیندہ پہ سچ بولنا جھوٹ نہ بولنا۔ میں نے کہا جی فرماؤ۔ کہا ہمارا بیان ہوتا ہے، ہم اشتہار لگاتے ہیں، بندہ ہی کوئی نہیں آمدہ، تیرا اشتہار بھی نہیں ہوتا، جا نہیں لبدی، تو نے کوئی وظیفہ پڑھا ہوا ہے؟ وہ وظیفہ پوچھنے آیا ہوں، وہ وظیفہ بتاؤ۔ میں نے کہا نہیں میرے پاس تو کوئی وظیفہ نہیں۔ کہنے لگا میں نے کہا تھا نا جھوٹ نہیں بولنا، مجھے سچ سچ بتا وہ کیا وظیفہ ہے، میں وہ وظیفہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ پیچھے ہی پڑ گیا۔ میں نے کہا مولانا صاحب میں نے کوئی وظیفہ نہیں پڑھا، مجھے کوئی وظیفہ، میں وظیفے پڑھتا ہی نہیں، میں تو صبح شام کی دعائیں پڑھتا ہوں، وہ مسنون تسبیحات پڑھتا ہوں بس۔ جو زیادہ پیچھے پڑ گیا میں نے کہا ایک وظیفہ ہے، سب سے محبت کرو سارے ہی آ جائیں۔ تو اللہ نے میرے دل سے سب کا بغض نکال دیا ہے، ذات۔ ہاں مجھے برے عمل سے کا بغض ہے، برے عقیدے سے بغض ہے، بری زندگی سے بغض ہے، لیکن ان افراد سے نہیں ہے۔ وہ اللہ کے بندے ہیں، اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے اندر سے جو مرضی ہے میں اسے مسلمان ڈیل کروں گا اور اسے اپنے گلے لگاؤں گا، اپنا ہاتھ اس کے لیے پھیلاؤں گا۔ اس وقت دنیا میں یہ سوچ دم توڑ چکی ہے، اور مدرسوں سے نکلنے والے بچے بھی نفرت کی آگ میں جل رہے ہوتے۔ دیوبندی ہے تو بریلوی سے نفرت اس کے اندر میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی، شیعہ کی نفرت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی، اہل حدیث کی نفرت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی۔ اگر وہ بریلوی مدرسے سے نکلا ہے تو دیوبندیوں کی نفرت سے بھرا ہوگا، اہل حدیث کی نفرت سے بھرا ہوگا، شیعہ کی نفرت سے بھرا ہوگا۔ اگر وہ غیر مقلد کے مدرسے سے نکلا ہے تو دیوبندی، بریلوی، شیعہ کی نفرت سے بھرا ہوگا۔ اگر وہ شیعہ کے مدرسے سے نکلا ہے تو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کی نفرت سے بھرا ہوگا۔ بچوں آگ لگی ہوئی ہے، میں بجھانے کے پیچھے پڑا ہوا ہوں۔ بجھائے گا تو اللہ، میری کیا اوقات ہے، لیکن میں چاہتا تو میری اولاد ہو میرا ساتھ دو۔ میں فخر سے کہتا ہوں میں نے علماء دیوبند سے پڑھا ہے، اور میں نے اس تشریح کو جو علماء دیوبند نے دین کی تشریح کی ہے اسے صحیح مانا ہے اور اس کو گلے سے لگایا، اسے اپنی بنیان بنایا ہے، میں اس کو تسلیم کر چکا ہوں۔ لیکن میں باقیوں کے پیچھے فتوے نہیں لے کے پھر رہا، میں باقیوں کو گنجائش دیتا ہوں، باقیوں کو راستہ دیتا ہوں۔ جس کے پاس بھی دلیل ہے ٹھیک ہے، فیصلہ تو اللہ آگے چل کے کرے، میں یہاں کیوں فتوے بازی کے بازار گرم۔ ایک مناظرہ دیکھا، ایسی کلپ کھل گیا تو وہ ادھر ہمارا وہ تھا مناظر اور ادھر تھا اہل حدیث کا رفع یدین نہیں ہے، رفع یدین ہے۔ اتنا دکھ ہوا، اتنا درد ہوا کہ یہ احمق کس دنیا میں رہتے ہیں کہ امت اسلام چھوڑنے تک پہنچ چکی، یہ رفع یدین پہ لڑ، جس کے کرنے نہ کرنے سے نہ جنت کا فیصلہ نہ جہنم کا فیصلہ۔ تو بچوں یہ چند ضروری باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھیں۔ آپ شہید کربلا اور یزید یہ کتاب آپ ضرور پڑھیں، تاکہ ابھی آپ کا ابتدائی سفر ہے تو آپ کا ذہن صاف ہو جائے، ایسی کوئی ادھر ادھر کے احمقانہ مواد پڑھ کے آپ کا ذہن نہ ڈول جائے۔ ہم صحابہ کو بھی ان کا مقام دیتے ہیں، کُلًا وعد اللہ الحسنى،
اور اہل بیت کو ان کا مقام دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو میں نے ایک چھوٹی سی کاوش کی ہے، دعا فرمائے اللہ اسے قبول کرے، کہ ایک کتاب لکھوائی ہے، کتنے صفحے کی؟ 625 صفحے کی وہ کتاب تیار ہوئی ہے۔ کتنے سال لگے؟ 2.5 سال میں وہ کتاب تیار ہوئی کہ مواد ہی نہیں ملتا تھا۔ میں کہا شاید ہم یہ جب اللہ مجھے بلائے تو میں اللہ اس کے رسول کو یہ تحفہ پیش کروں کہ آپ کی اولاد کے لیے میں یہ نذرانہ لایا ہوں، اور تو میرے پاس کچھ ہے نہیں، آپ کے در کا مراسی بن کے مرنا چاہتا ہوں، آپ کی اولاد کے تذکرے کرتے کرتے مرنا چاہتا ہوں، ان کی محبت اور عشق میں مرنا چاہتا ہوں۔ امام شافعی نے کیا کہا تھا؟ لو کان الرفض حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافض۔ اگر اہل بیت کی محبت کا نام ہے شیعہ ہونا تو سن لو میں بھی شیعہ ہوں۔ اگر اہل بیت کی محبت کا نام ہے شیعہ ہونا تو پھر ساری دنیا سن لے میں بھی شیعہ ہوں۔ تو میری اولاد کو برا بھلا کہو تو مجھے اچھے لوگو، اور میری اولاد کے گیت گاؤ تو تم چاہے جھوٹے بھی کہو تو مجھے پیارے لگو۔ تذکری ہمارے کو بس حضرت امام حسن جو تھے نا، وہ یہاں سے لے کر یہاں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اور نیچے حضرت علی کے مشابہ تھے، اور حضرت حسین یہاں سے لے کر یہاں تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور یہاں سے لے کر نیچے تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت کی وجہ سے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے اور حسین علی کا بیٹا ہے۔ تو اللہ نے حضرت حسن کو ذہن فطانت بھی نبوت والا دیا تھا۔ بہت عجب، بہت عجب۔ پڑھو ان حضرات کی سیرت پڑھو، بہت کچھ اللہ نے مجھے موقع، جب میں کبھی پڑھتا تھا مجھے اللہ نے خوب موقع دیا، اور میں نے یہ چیپٹر کافی محنت کے ساتھ پڑھا۔ بہت سے خلجان پیدا ہوتے تھے تو پھر اللہ نے فضل فرمایا، یعنی ایک صحیح بات تک اللہ نے پہنچا دیا، وہی آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔